بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الاخلاص کا لفظی معنی اور اس کا سلیس اردو ترجمہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص کا لفظی معنی کیا ہے، پورے الفاظوں کے معنی سمجھیے۔ سب سے پہلے ہے قل۔ قل کا لفظی معنی ہوتا ہے، یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں دونوں صورتوں میں، کہہ دیجئے، کہہ دو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے کہہ رہے ہیں، اے پیارے نبی آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے۔ ہوا عربی زبان میں اس کے معنی کیے جاتے ہیں وہ۔ آگے لفظ اللہ ہے، اللہ کے معنی اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ احد کے معنی ہوتے ہیں ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اے پیارے نبی آپ فرما دیجئے وہ اللہ جس کا نام اللہ ہے، احد وہ ایک ہے یعنی اکیلا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ الصمد، اللہ یعنی وہ اللہ جس کا نام اللہ ہے۔ الصمد، صمد کے معنی بے نیاز یعنی بے احتیاج، جس کو کوئی کسی کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے لم۔ لم کا معنی ہوتا ہے نہیں، یہ پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی آئے گا اس کے معنی ہے نہیں۔ یلد کا معنی ہوتا ہے جننا یعنی پیدا کرنا۔ تو لم یلد نہیں جنا اس نے، یعنی اللہ نے نہیں جنا، یعنی اللہ سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ واو کے معنی اور، لم کے معنی نہیں۔ یولد جنا گیا یعنی اس سے کوئی جنا نہیں گیا۔ واو کے معنی اور، لم کے معنی نہیں، یہ پہلے بھی گزر چکا۔ یکن کے معنی ہوتے ہے یعنی ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، کفون برابری کرنے والا، برابری کرنے والا، کف کہتے ہیں برابر کو، ہمسر کو۔ احد کوئی ایک یعنی اس کی برابری کرنے والا، اس کی ہمسری کرنے والا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ اس کے ہو گئے جی لفظی معنی۔ اس کے بعد اب ایک نظر ہم اس کے سلیس معنی کی طرف جاتے ہیں۔ اس سورہ اخلاص کا سلیس ترجمہ کیا ہے جی؟ اب یہ غور سے دیکھیے گا۔ قل هو اللہ احد، پہلی آیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کا تعارف اللہ پاک خود کر رہے ہیں۔ اصل میں مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس اللہ کی دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ ہے کون، کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان مشرکین کا جواب دیا، ان کے سوال کا جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے کہا وہ اللہ جس کا تم پوچھ رہے ہو، پہلی بات یہ کہ احد وہ اکیلا ہے یعنی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ نمبر دو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز یعنی بے احتیاج ہے، یعنی اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کام کاج کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بارشیں برسانی ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون ہو، وہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ آگے لم یلد، نہ کسی کا باپ ہے یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یولد، اور نہ کسی کا بیٹا ہے یعنی وہ کسی کی خود اولاد نہیں، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ بیٹا ہونا یا آگے کسی سے بیٹا ہونا یعنی باپ ہونا یا اولاد ہونا، یہ ایک انسانی یا مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں ہے۔ اس کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ آگے ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے یعنی اس کی برابری کا، اس کی ٹکر کا، اس کی ہمسری کا کوئی بھی نہیں، یعنی اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص ہے، یعنی اس کے اندر اللہ رب العزت کی خالص توحید بیان ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی خالص توحید بیان ہوئی، اس لیے اس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کی ٹکر اور برابری کا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔